کرنے لگ جاتے ہیں, کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے, وہ بھی بہت ساری جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں. الا ماشاء اللہ, غفلت بڑی تکلیف والا منظر ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں اب گڈ بک میں آ گیا ہوں, اب میں اچھا ہو گیا ہوں, اب میرے لیے خیر کہا جاتا ہے, مجھے اچھائی شاید یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی, تعریف ہی ہوگی ہمیشہ, وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. اور یہ غفلت ٹھیک نہیں ہوتی. وجہ دیکھنی چاہیے کس وجہ سے انسان کو وقار مل رہا, عزت مل رہی. اپنی زندگی سے غفلت کو اتار پھینکیں. تھوڑی دیر کی تو غفلت ہوتی ہے, لمبی تو نہیں. 2 منٹ کے لیے صرف اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے چہرہ موبائل کی طرف کیا تھا, 2 ہی تو منٹ لگے تھے. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحے کے لیے غافل ہوئے تھے اور صدیاں, نسلیں روتی رہ گئیں پیچھے, بچے تڑپتے رہ گئے, اہل خانہ پریشان رہ گئے, ماں باپ ساری زندگی روتے رہے. لیکن یہ 2 منٹ کے لیے, یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیف والا معاملہ. اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے, غافل نہیں بننا. ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پہ توجہ. بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں. نہ, توجہ ہمہ پہلو رکھنی ہے. ہمارے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ, ہر چیز کا خیال. ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں, اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں. صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وثوق کے ساتھ, کہنے لگے جی معاذ اللہ سما نہیں جی ٹائم ملتا پھر نماز دا کی کریے, روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا. تو میں نے کہا آپ نے عبادت کرنا ایک حصہ قبول کیا ہے, آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی. عبادت کل ہے, ہمہ پہلو. ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی. تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا. جتنی ذمہ داریاں ہیں, جتنی ڈیوٹیاں ہیں, ان سب کا خیال. اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے, بڑا گھر میں بڑا ہو, قبیلے میں بڑا ہو, علاقے میں بڑا ہو, ادارے میں بڑا ہو, کلاس میں بڑا ہو, جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے, کہاں مجھے اشک شوئی کرنی ہے, کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے. غافل نہ بنے. اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا 5 نمازیں پڑھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے جی. کیسے پتہ چلے گا غافل ہے؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے. اس آئینے میں میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے. غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے. یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو, پیسے مل رہے ہوں, وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر. دنیاوی کاموں میں چست ہوگا, یعنی ٹی وی کے آگے, موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے. اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے, اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے, اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر, دنیاوی کاموں میں چست ہے, دینی کاموں میں, یہ غفلت کی پہلی علامت. پھر ذاتی معاملات میں پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے, کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اکثر کہا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں, دینی کام میں, کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے. ہاں کوئی سستا پلاٹ ملتا ہو نا, اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا, تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھاڑ لے سن. ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے. پہلی علامت غفلت کی. اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ غافل بندے کی نشانی ہے. گناہ کو معمولی سمجھتا ہے, چھوٹا سمجھتا ہے. آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں, ساری دنیا ہی کرتی ہے. اور جناب کیا ہو گیا, اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے. گناہ کو معمولی سمجھنا, چھوٹا سمجھنا, اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے, لیکن کوئی ہمارا دبدبہ ہے, کوئی ہماری گفتگو ہے, کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے, کوئی ریاکاری ہے, کوئی تصنع.
یہ غافل بندے کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے۔ چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا ہے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے، مجھے معافی لے لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا، اللہ کا نافرمان، یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے مکھی نے اڑ جانا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھیں، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے۔ امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے۔ باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے۔ اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے، اب تو بتا میں کیا کروں۔ تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا، غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا، ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے۔ پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین ہے۔ ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے، ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے، ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا۔ کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا، آج دیکھا ہے۔ آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے، دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے، مجھے مسلمان کر دے۔ تو غافل آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ پھر تیسری بات، جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ۔ ایک بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے۔ جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے۔
इतना बड़ा जुर्म करे। फिर चौथी अलामत अगर हम देखना चाहें, हम गाफिल तो नहीं, तो गाफिल बंदे की चौथी अलामत ये होती है कि वो फजूल कामों में वक्त बड़ा ज़ाया करता है। फजूलियात में इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, यहाँ गपशप हो रही है, वहाँ मोबाइल देखा जा रहा है, फिर कुछ टाइम मिला है तो फिर कहीं दूर दराज किसी होटल पे खाना खाने चले गए, फिर कुछ टाइम मिला तो चलो निकलते हैं ज़रा कोई हफ्ता सैर कर आते हैं, यहाँ गपशप है, फ़लाँ को डिस्कस कर लेते हैं, फ़लाँ के बारे में बात कर लेते हैं, सियासी तबसरे कर लेते हैं, ये थोड़ी गुफ्तगू हो जाती, चले मोहल्लेदारों पे तबसरा शुरू करते हैं, कौन रोटी ज़्यादा खा रहा है और किसके पास पैसे ज़्यादा आ गए, चलो जाके पता करते हैं। हालांकि ये पता नहीं करना चाहिए था, पता तो उसका करना चाहिए था जो बेचारा काल से भूखा है। खबर तो उसकी रखनी चाहिए थी जिस बेचारे के घर में बच्चों के लिए पहनने को कपड़े मौजूद नहीं हैं। उस पर तबसरा ये करते हैं कि ये मेहनत क्यों नहीं करते, और अगर किसी पर अल्लाह अता कर दे फिर हिसाब ज़रूर लगाते हैं कि ज़रा मालूमात करो ये इतनी जल्दी आगे कैसे निकल गए। गाफिल बंदे की अलामत है वक्त का ज़ाया करना और फजूल कामों में ज़ाया करना और बिला वजह ज़ाया, और ऐसे सवालात करना जिनकी ज़रूरत ही कोई नहीं, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हम लोग वक्त ज़ाया। ये गफलत की अलामत, गफलत। अल्लाह वालों की अलामत क्या थी, एक बात उन्होंने ज़िंदगी में ले ली, सीख ली, फिर सारी ज़िंदगी उसी पे गुजार दी। उनका इरादा था ना कशकोल सीधा किया। कुछ लोग सारी ज़िंदगी लेक्चर कबूल ले के सुन के फिर भी समझने को तैयार। ये गाफिल दिल की अलामत है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग गफलत में हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। लोग बिला वजह वक्त ज़ाया करते हैं। अल्लाह ने सेहत दी है, किसी खैर के काम में लगाएं। अगर आपके पास फारिग वक्त है तो कुरान पाक को याद करें, तर्जुमा और तफसीर से पढ़ें, महबूब पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस को याद करें, अल्लाह वालों की बातें सुनें। वक्त मिले तो इबादत में लगाएं, नवाफल में लगाएं, तिलावत में लगाएं, जिक्र अज़कार में लगाएं, और फिर अल्लाह मजीद तौफीक अता करे तो किसी के भले में वक्त लगाएं। गली से कोई कांटा उठाएं, कोई रोड़ा उठाएं, कोई किसी की मदद करें। लेकिन ये गाफिल उन्हें की अलामत है कि अपने वक्त को ज़ाया करना। और फिर इसी तरह गफलत की पांचवी अलामत यह है कि अगर बंदे को दुनिया से पूरा प्यार हो जाए, यानी शब कदर में भी आके कहता है या अल्लाह कभी पैसे दे देना, शब बारात वाले दिन भी कहता है कि मालिक अगर कभी कोई ऐसा सबब लग जाए ना, यानी बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होके भी अगर इसने माल ही मांगना है, वहां भी इसने यही सवाल करना है, हुब्बे दुनिया इतनी गालिब आ जाए, तो ये गाफिल होने की अलामत। दुनिया जरूरत है, मकसद नहीं है। दुनिया की हाजत है, मकसद नहीं है, ये मकसूद नहीं। और जब लोग फकत दुनिया के माल को, दौलत को, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो दिरहम और दिनार का बंदा बन गया है, पैसों का बंदा बन गया है। मिल जाए तो खुश होता है, ना मिले तो तकलीफ में आ जाता है। ये गाफिल बंदे की अलामत। मोमिन तो वो होता है कि दौलत रिज़्क़ हलाल ज़रूर कमाता है ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोशिश ज़रूर करता है, पर दुनिया को जेब में जगह देता है, दिल में नहीं देता। उसकी जगह जहाँ है उसे वहाँ रखता है, उसे दिल में जगह। दिल तो एक है, उसमें रब रसूल को बसाएंगे या किसी और को बसाएंगे। तो हुब्बे दुनिया ये गाफिल होने की बहुत बड़ी अलामत है। फिर इसी तरह जो बंदा रब करीम को जानता नहीं ना, वो भी गाफिल हो जाता है। एक तो जो ये नहीं ना जानता कि रब करीम सजा देगा, वो मुझे देख रहा है, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, जो इसकी मार्फत नहीं रखता कि मेरा रब हर वक्त मुझे देख रहा है, वो भी गाफिल हो जाता है। जिसे पता हो ना कि मुझे देख रहा है, वो गाफिल नहीं होता। और जो ये समझ लेता है ना कि शायद माज़अल्लाह सुबह, इस यकीन को पक्का नहीं करता, वो गाफिल हो जाता है। और एक जो ये नहीं ना जानता कि रब मेहरबान कितना है, वो भी गाफिल हो जाता है। मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा तो बंदा उसके दरवाजे पे जाता है ना जो सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने वाला हो। उस दरवाजे से बंदा उठता ही नहीं। तो जिसको ये यकीन हो जाए ना सबसे ज़्यादा करम फरमाने वाली ज़ात अल्लाह रसूल की है, वो कभी रब रसूल से गाफिल नहीं होता। वो कभी अल्लाह रसूल का दरवाज़ा छोड़ के नहीं जाता। वो कभी किसी और जगह जाके पनाह तलाश नहीं करता। जिसे पता चल जाए ना वो करीम कितना है, मेहरबान कितना है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़ा मुजरिम था एक बंदा, बहुत बड़ा गुनाहगार था, बुत को पूजता था, थक गया, सारी रात बुत के सामने खड़ा था, माज़अल्लाह या सनम या सनम या सनम, क्या थक गया,
نیند آ گئی, اونگ آ گئی. جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا, صنم صنم کہہ رہا تھا نا, نکل گیا یا صمد, او بے نیاز مالک. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ, جو کہتا ہے اسے دے دو. فرشتے کہنے لگے مالک تو بت کو پکار رہا تھا, اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے. فرمایا مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا. کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا, اس کا معاملہ حل نہیں ہوا. اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا. دے دو جو مانگتا ہے, دے دو. میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے, وہ مہربان کتنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے, تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا, جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے, وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تھوڑی دیر